السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ حکومت اور عہدیداروں کی مکہ مسجد اور شاہی مسجد باقیامت سے عدم دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کی جانب سے دونوں ہی عبادت گاہوں کے متعلق کیے گئے اعلانات پر عمل آوری کے معاملے میں عہدیدار قطعی سنجیدہ نہیں اور نہ ہی انہیں ان دونوں عبادت گاہوں کے امور کو بہتر بنانے سے کوئی دلچسپی ہے۔ DMWO حیدرآباد سے مکہ مسجد اور شاہی مسجد باقیامہ کے امور کے متعلق دریافت کرنے پر کہا جا رہا کہ وہ 1 مہینے قبل اپنے عہدے کا جائزہ لیے ہیں، اسی لیے وہ ان امور سے واقف نہیں، جبکہ ڈائریکٹر منورٹی ویلفیئر اور مشیر حکومت برائے اقلیتی امور متعدد مرتبہ تاریخ مکہ مسجد کے تزئین نو اور آہت پاشی کے کاموں کو جلد مکمل کر لیے جانے کے اعلانات کر چکے ہیں۔ لیکن اب اگر کوئی مکہ مسجد کی عمارت کا مشاہدہ کرے تو پتہ چلے گا کہ مسجد کی آہت پاشی اور تزئین نو کے نام پر کام جاری ہے، لیکن مسجد پر دوبارہ خرد و پودے اگنے لگے ہیں جو کہ مسجد کی عمارت کے لیے خطرہ ہیں۔ حکومت کی جانب سے 25 کروڑ کی لاگت سے ریاست کی 6 مناظر کی تزئین نو اور آہت پاشی کے علاوہ ترقیاتی امور کی انجام دہی کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کے لیے خصوصی بجٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے بھی اگر حکومت سے نمائندگی کی جاتی اور محکمے کے تحت عبادت گاہوں کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی فنڈز طلب کیے جاتے تو ان کی اجرائی سے حکومت انکار نہیں کرے گی، لیکن اقلیتی اداروں میں خدمات انجام دینے والوں کی جانب سے حکومت کو ایسی کوئی تجاویز پیش نہیں کی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں اقلیتی بہبود کی کارکردگی ہمیشہ ہی منفی ریکارڈ کی جاتی رہی ہے۔ شاہی مسجد باقیامہ میں کوئی عارضی یا مستقل ملازم نہ ہونے کے سلسلے میں متعدد مرتبہ واقف کروائے جانے کے باوجود اس تاریخی مسجد میں کوئی تقرر نہ کیے جانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ محکمہ اقلیتی بہبود کے عہدیدار کس حد تک مساجد کے امور کو بہتر انداز میں انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ محکمہ اقلیتی بہبود کی لاپرواہی کے باوجود حکومت کی خاموشی سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت خود چاہتی ہے کہ اقلیتی بہبود میں ایسے عہدیدار خدمات انجام دیتے رہیں جو کہ اقلیتی اداروں کے ساتھ ناانصافیوں پر خاموش تماشائی بنے رہیں یا پھر ان اداروں کی تباہی میں حکومت کا تعاون کریں۔ BJP نے جنوبی ہند کی ریاستوں کے لیے حیدرآباد کو اپنے مرکز میں تبدیل کرنے کا منصوبہ تیار کیا اور کہا جا رہا ہے کہ پارٹی نے اپنے دور روزہ اجلاس میں جنوبی ہند کی ریاستوں سے آئے مندوبین کو حیدرآباد میں تربیت کی فراہمی کے ساتھ مستقل تربیتی کلاسز کی منصوبہ بندی سے واقف کروایا ہے۔ BJP نے آئندہ عام انتخابات میں جنوبی ہند کی ریاستوں سے 60 نشستوں پر کامیابی کا نشانہ مقرر کیا اور اس کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کا آغاز حیدرآباد سے کیا جا چکا ہے۔ BJP کو گزشتہ 8 برسوں میں شمالی ہند و دیگر ریاستوں میں جو استحکام ملا ہے اسے دیکھتے ہوئے پارٹی نے اب شمالی ہند کی ریاستوں کے ساتھ جنوبی ریاستوں میں بھی قدم جمانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ انتخابات میں BJP اور JDU کا بہار میں اتحاد تھا، جس کے نتیجے میں بہار میں BJP کو زبردست کامیابی ملی تھی اور اسی طرح مہاراشٹر میں بھی پارٹی کو عام انتخابات میں کامیابی حاصل ہوئی تھی، لیکن اب دونوں ریاستوں میں BJP اتحاد میں دراڑ آ چکی ہے، جس کی وجہ سے زائد از 100 نشستوں پر BJP کو شکست کا خدشہ ہے اور وہ ان خدشات کے ساتھ انتخابات کا سامنا کرنے کے بجائے جنوبی ریاستوں میں ان نشستوں پر توجہ دینے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے جن پر پارٹی کو کبھی کامیابی نہیں ملی ہے یا پھر مختصر مدت کے لیے کبھی BJP نے جن نشستوں پر قبضہ جمانے میں کامیابی حاصل کی تھی ان پر توجہ مرکوز کر کے کامیابی حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ ریاست کی رجسٹریشن آمدنی میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ جاریہ مالیاتی سال 2022-23 سے دسمبر تک زرعی اور غیر زرعی جائیدادوں کی رجسٹریشن سے سرکاری خزانے کو 9,531 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ صرف ماہ دسمبر میں 1,100 کروڑ روپے سے زیادہ آمدنی حاصل ہوئی۔ عہدیداروں کی جانب سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جاریہ مالیاتی سال رجسٹریشن کے ذریعے 15.600 کروڑ روپے آمدنی ہوگی۔ گزشتہ سال 10,997 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی
تھی جاریہ سال تاحال 9,500 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ جاریہ مالیاتی سال کے پہلے 9 مہینے کے دوران ریاست بھر میں 14.54 جائیدادوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے، جس میں 5,63,000 یعنی کہ 39% زرعی اور 8.91% یعنی کہ 8.91 لاکھ یعنی کہ 61% غیر زرعی جائیدادیں شامل ہیں۔ دسمبر میں ریکارڈ سطح پر جاریہ سال ہی سب سے زیادہ 1,09,000 غیر زرعی جائیدادوں کا رجسٹریشن ہوا ہے۔ ابھی تک غیر زرعی جائیدادوں کے رجسٹریشن سے 7,944 کروڑ اور زرعی جائیدادوں سے 1,587 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی۔ محکمہ رجسٹریشن کے عہدیدار آئندہ 3 مہینے کے دوران توقع سے زیادہ آمدنی ہونے کی امید کر رہے۔ اداکار سے سیاست داں بنے کمل ہاسن نے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کے ساتھ سیاست، چینی جارحیت اور سنیما جیسے مسائل پر بات چیت کے دوران کہا کہ فلم ہے رام بنانے کا خیال انہیں بابو جی مہاتما گاندھی سے معافی مانگنا تھا۔ کمل ہاسن نے کہا کہ ان کے والد ایک کانگریسی تھے، لیکن ماحول نے انہیں گاندھی جی کا سخت ناقد بنا دیا۔ جب وہ سنبلوغ کے دور میں تھے، 24-25 سال کی عمر میں گاندھی جی کی حقیقت اپنے طور پر جان کر گزرتے ہوئے دنوں میں ان کا پرستار بن گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے فلم تیار کیا جو گاندھی جی کے قتل اور قاتل سے متعلق کہانی پر مبنی تھا، جو اپنے ذہن کو تبدیل کر لیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قتل ایک انتہائی خراب قسم کی حرکت ہے جو انتہائی گھٹیا ہے۔ بعد ازاں کمل ہاسن نے ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے استدلال پیش کیا کہ کسی کی جانب سے دانستہ طور پر امن درہم برہم کرنے تک امن کا ماحول برقرار رہتا ہے۔ ان کے خیال میں صرف ہندو اور مسلم کے علاوہ دیگر پہلو بھی ہیں اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک کثرت میں وحدت کے اصول پر ہی پھول پھل سکتا ہے۔ اس دوران راہل گاندھی کی قیادت میں یاترا بھارت جوڑو کے بارے میں کمل ہاسن نے کہا کہ وہ اس یاترا کا جشن منانا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا مقصد عوام تک رسائی ہے اور ان کے مسائل کی سماعت کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ایک شینشین پر کھڑے ہو کر لیکچر دینا ہے۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائی کی جاتی ہے فراہم، تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے۔ RS یونانی فارمیسی، بہادر پورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں۔ موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کیا کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کے پروگرام کا حصہ نہ بننے پر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، یعنی دیوالیہ ہو جائے گا۔ 2018 میں برسر اقتدار آنے سے قبل عمران خان قرض کے لیے IMF اور دیگر ممالک سے رجوع ہونے کے سخت ناقد تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی کے کشکول پر موت کی ترجیح دوں گا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے PTI ورکرز اور حامیوں سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ IMF پروگرام میں شمولیت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ ان کے ساتھ وزیر اعظم کی سابق خصوصی معاون برائے خاتمہ غربت ثانیہ نشتر موجود تھیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت کی معاشی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے PTI سربراہ نے کہا کہ گزشتہ 7 مہینے میں 0.75 ملین پاکستانیوں نے ملک چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جاریہ معاشی بحران کی وجہ سے صنعتیں بند ہو رہی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ آئندہ دنوں میں مہنگائی مزید بڑھے گی۔ عمران خان نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں ملک چھوڑ کر نہ جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری زندگی خطرے میں ہے لیکن میں ملک میں رہ کر حالات کا مقابلہ کروں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ملک پر مسلط چوروں کے خلاف متحدہ لڑائی لڑیں گے۔ ساری پاکستانی قوم کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے عوام سے کہا ہے کہ وہ خود کو آنے والی دشواریوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رکھیں۔ موجودہ سال جمادی الاول کے مہینے میں صدارت عامہ برائے مسجد حرم و مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ڈیٹا کے ذریعے سے انکشاف کیا ہے کہ ایک معتمر کے مطاف سے لے کر سعی کے اختتام تک مناسک ادا کرنے میں اوسطاً 92 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ صدارت عامہ نے بتایا کہ اس کے ڈیٹا کے مطابق سعی کا اوسطاً دورانیہ 42 منٹ تھا، طواف کے بعد سعی تک جانے میں اوسطاً 11 منٹ لگے اور طواف کرنے میں اوسطاً 39 منٹ خرچ ہوئے۔ صدارت عامہ برائے مسجد حرام و مسجد نبوی نے اپنے ٹویٹر پر کہا کہ عمرہ کے سفر کے آغاز سے لے کر آخر تک کل اوسطاً 92 منٹ لگتے ہیں۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా ఆజాన్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బెంగాలీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బెంగాలీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతని ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे. इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफिज.